ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ جنوبی ہندوستان کی بڑی بڑی بارگاہوں میں شامل مشہور و معروف بارگاہ حضرت قطب رائچور سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ میں 19، 20 اور 21 اگست عرس شریف کی شاندار تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 20 اگست کو سندل مبارک ہے، جو کہ بعد نماز عصر حضرت سجدہ نشین کے مکان انونخلا سے برآمد ہو کر رائچور شہر کے مختلف راستوں سے گشت کرتا ہوا بارگاہ اقدس پہنچے گا، جہاں پر شب 9 بجے مراسم سندل مالی ادا کی جائیں گی۔ حضرت قطب رائچور کا عرس شریف دراصل رائچور شہر کے لیے ایک جشن اور ایک تہوار کا ماحول لاتا ہے۔ صرف ضلع رائچور بلکہ آس پاس کے دیہی علاقوں کے عوام اور دیگر اضلاع کی عوام بھی نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ سندل شریف اور عرس شریف میں حصہ لیتی ہے۔ حضرت قطب رائچور کا سندل شریف قومی یکجہتی کی ایک مثال ہے۔ بلا لحاظ مسلم اور ہندو دونوں برادری اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مندرواڑی وغیرہ کے غیر مسلم علاقوں میں بھی سندل شریف کا شایان شان شاندار استقبال کیا جاتا ہے، اور عرس شریف کو ایک تہوار کے طور پر مناتے ہوئے بعض ایک سرکاری اور خانگی اسکولوں میں اختیاری تعطیل کا بھی اعلان کیا جاتا ہے۔ بارگاہ حضرت قطب رائچور کے سجدہ نشین و متولی مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی نے ایون ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال بھی ہر سال کی طرح حسب روایت عرس شریف اور سندل کا شاندار انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ سندل شریف میں حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ گوگی شریف کی بارگاہ کے سجدہ نشین بھی سندل شریف کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ان کے علاوہ گلسرم، کوئل کنڈا، کولم پلی وغیرہ کے سجادگان بھی تقریب سندل مالی میں شرکت کریں گے۔ عام الناس سے ان تقاریب عرس شریف میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم جل جلالہ کی بارگاہ میں حمد اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد ایون ٹی وی رائچور کے ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سن 1446 ہجری کا دوسرا مہینہ یعنی ماہ سفر کا آغاز ہوتے ہی حسب معمول حسب عمل درآمد قدیم رائچور اور اطراف و اکناف میں ایک خوشی اور جشن کے ماحول کا آغاز ہو گیا، کیونکہ ماہ سفر قطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی علیہ رحمت و رضوان کے عرس شریف کا مہینہ ہے۔ جیسے جیسے عرس کی تاریخ قریب آتی جاتی ہے، عقیدت مندوں میں ہمہ ہمی، جوش و خروش اور اہتمام کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بارگاہ عالیہ میں تمام انتظامات کا جائزہ لینا اور سرکاری عہدیداران وغیرہ سے رابطے کا کام بھی شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سال 19 اگست 2024 کو پیر کے دن سندل مالی انجام پائے گی۔ یہ 554واں عرس شریف منایا جا رہا ہے حضرت قطب رائچور کا۔ خاندانی رسم و رواج، قدیم رسم و رواج کے مطابق، کسٹم کے مطابق درگاہ شریف کے متولی و سجدہ نشین کے مکان واقع اندرون قلعہ رائچور سے 19 اگست کو پیر کے دن مغرب کی نماز کے فوری بعد سندل شریف کا جلوس برآمد ہوگا، اور اپنے قدیم راستے سے گزرتا ہوا شب میں 9 بجے سے قبل بارگاہ عالیہ میں سندل مالی کا جلوس پہنچے گا۔ سندل کا جلوس بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے تل دھرنے کی یہاں جگہ نہیں رہتی ہے۔ بارگاہ میں ایک عقیدت مندوں کا سیلاب امڑ آتا ہے۔ شب میں 9 بجے، ٹھیک 9 بجے، چونکہ قطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک 15ویں سفر کو شب میں 9 بجے ہوا تھا، اسی لیے ٹھیک 9 بجے سندل مالی کی رسم انجام دی جاتی ہے۔ اس کے بعد چراغاں 20 اگست کو منعقد ہوں گے، اور 21 اگست کو بدھ کے دن یعنی چہارشنبے کے دن عصر کی نماز کے فوری بعد ختم قرآن مجید ہوگا، اور حضور قطب رائچور کی بارگاہ میں فاتحہ اور چادر گل کی نظر پیش کی جائے گی۔ اسی طرح 21 تاریخ کو مغرب کی نماز تک تمام مراسم عرس اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ سندل مالی کی تقریب میں حضرت قطب رائچور کے والد ماجد اور پیر و مرشد قطب الاقطاب حضرت سید شاہ چندہ حسینی گوگی شریف کے سجادہ نشین، کولم پلی، گلسرم اور کوئل کنڈا کے سجادگان اکرام، مشائخین نظام سندل مالی میں بنفس نفیس شریک ہوں گے اور دعائیں کریں گے۔ اور یہ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ سندل مالی کے وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں قوم و ملت کے لیے، خاندان کے لیے، دوست احباب کے لیے، اہل و عیال کے لیے، وہ دعائیں اس ولی کے توسط سے پروردگار شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ کسی ولی کے وصال کے وقت جب اس ولی کی روح عالم بالا کو لے جائی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت اور ہر سال اس موقع پر، اس دن، اس شب میں عالم بالا میں یعنی فرشتوں کی دنیا میں چونکہ روح پاک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، وہاں اس دن جشن کا ماحول ہوتا ہے، فرشتے خوشی مناتے ہیں اور اس ولی کے روح کو
عطر سے خوشبو سے معطر کرتے ہیں، ان کی نقل میں فرشتوں عالم بالا کی سنت میں ہم اس ولی کے مزار کو خوشبو سے سندل سے معطر کرتے ہیں۔ یہی ہے سندل مالی کا جواز۔ سندل مالی خاندانی رسم و رواج کے مطابق انجام پاتی ہے۔ قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ وقف ڈیڈ کے تحت قانون سے ایک منظم بارگاہ ہے۔ وقف ڈیڈ کے جو شرائط ہیں، جو قوانین اس میں موجود ہیں، اس کے مطابق سب تمام انتظامات اور مذہبی رسومات انجام پاتے ہیں۔ مزار شریف کے چبوترے پر سوائے متولی و سجادہ نشین اور ان کے اجازت یافتہ خادم کے کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کہ خاندان کے افراد ہوں یا اس بارگاہ کے منسلک کسی دوسری بارگاہ کے سجادگان ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح 500 سال سے یہ قدیم رواج، قدیم طریقہ بالکل مشروط طور پر چلتا ہوا آ رہا ہے، گوگی شریف میں بھی، رائے چور میں بھی، کولم پلی میں بھی اور کوئل کنڈا اور گلسرم میں بھی۔ اس سال حضرت قطب رائے چور کے عرس شریف کے موقع پر تمام انتظامات کو میں خود بنفس نفیس دیکھ رہا ہوں۔ محکمہ پولیس سے میں نے ربط پیدا کیا ہے اور انتظامات کو بہتر کرنے، زائرین کو سہولت دینے کے لیے تمام بات چیت میں نے کی ہے۔ خاص طور پر درگاہ کے روبرو جو مین ہائی وے ہے، اس روڈ پہ ٹریفک کا انتظام بہتر کرنے کے لیے اور زائرین کو سہولت پہنچنے کے لیے محکمہ پولیس نے بھرپور تیقن دلایا ہے کہ ٹریفک کو یک طرفہ کیا جائے گا۔ اگر زائرین کی تعداد بڑھ گئی تو راستہ مسدود کیا جائے گا، بند کیا جائے گا، اور جتنا ہو سکتا ہے زائرین کو، باہر سے آنے والوں کو سہولت کا انتظام کیا جائے گا محکمہ پولیس کی طرف سے بھی۔ اور بلدیہ کے حکام سے بھی میں نے ربط پیدا کیا۔ بلدیہ کے حکام نے بھی تیقن دیا ہے کہ عرس کے ایام میں شب و روز دن رات پانی کی بہتر سے بہتر سہولت کے لیے ہم انتظامات کریں گے۔ رکن بلدیہ سے بھی میں نے رابطہ کیا، انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ زائرین کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ تمام عقیدت مند سجادہ نشین کے تمام مریدین اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ انتظامات کی تیاریاں، عرس شریف کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جو دن سندل مالی کا قریب آتا جا رہا ہے، ایک جوش و امنگ لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ 554واں عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے نسلاً بعد نسلاً، سال ہا سال، قیامت تک یہ تقاریب منائے جاتے رہیں گے، ہم رہیں نہ رہیں۔ قیامت تک حضرت قطب رائے چور کی شمع روشن رہے گی اور ان کی دھوم دھام اس سال سے زیادہ آنے والے سال سے زیادہ اگلے سال۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ولی کی ہر سال ہر لمحہ ان کے مراتب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، مخلوق میں ان کی دھوم زیادہ سے زیادہ ہوگی، اولیاء کرام کی شمع قیامت تک روشن رہے گی، ان کی بارگاہ سے لوگ فیضیاب ہوں گے، بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ حاضر ہوتے ہیں حضرت قطب رائے چور کی بارگاہ میں اور اپنے مقصد و مراد کو حاصل کرتے ہیں۔ وہاں سے قطب رائے چور کی بارگاہ سے دعائیں بھی لیتے ہیں، آشیرواد بھی لیتے ہیں اور سب سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ اسی لیے قطب رائے چور کی بارگاہ اور اس مزار کا ہی صدقہ ہے کہ آج ہمارا شہر رائے چور امن و سلامتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، امن و سلامتی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کوئی یہاں بے چینی کی کیفیت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک قطب الاقطاب حضرت چندہ حسینی کے صاحبزادے حضرت قطب رائے چور شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ اس شہر میں آرام فرما ہیں 554 سال سے، اور ان کی روشنی، ان کی کرن سارے شہر میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ شمس معرفت ہیں، نور معرفت ہیں، ان کے نور سے لوگوں کے دل بھی منور ہیں، لوگوں کی دنیا بھی منور ہے، لوگوں کی دنیا بھی سرسبز و شاداب ہے۔ جو اس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے فیضیاب ہو کر چلا جاتا ہے۔ تمام عقیدت مندوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت میری گزارش ہے کہ سندل مالی کے وقت حاضر ہوں اور اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں اس پر آمین کہیں اور اپنے اپنے دعائیں شرف قبولیت کو پہنچا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے لیے اور سارے شہریان رائے چور کے لیے دعائیں فرمائیں، امن و سلامتی کی دعائیں فرمائیں، چین و سکون سے رہنے کی دعائیں فرمائیں، ناگہانی آفت و بلا سے بچنے کے لیے اس بارگاہ میں دعائیں فرمائیں۔